رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلی آیت میں سود کے حوالے سے ربا، انٹرسٹ، میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں. لوگ خرچ کرتے ہیں سود پر زیادہ لینے کے لیے کہ ان کا مال بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا. جو خیرات دیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں ان کو ضرور بڑھوتری، اضافہ ملے گا، وہ انکریز ہوگا. سود بہت بری بیماری ہے. دنیا بھر میں سودی نظام کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. سود لینے والا، سود دینے والا کتنا بڑا گناہگار یہ بھی آپ کو بتا چکا. ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سود سے بچیں. بظاہر 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے، مگر کتنا نقصان ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. اور سود کھانے والے، سود لینے والے خوشحال نہیں ہوتے اور گناہ ان پر رہتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی کنگال نہیں رہتا، اس کو ضرور برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہے. جبکہ سود کھانے لینے دینے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
میں نے آپ کو یہ بھی بتایا آج کل بینکاری کا نظام ہے. لوگ گھروں میں پیسے نہیں رکھتے، بینکوں میں رکھتے ہیں. وہاں سے جو سود ملے اس کا حساب الگ رکھیں، وہ اپنے پیسے میں مکس نہ کریں. اتنی رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دے دیں، کسی ادارے کو دے دیں جو خیراتی کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، مگر اپنے اوپر استعمال نہ کریں. گورنمنٹ کے ناجائز ٹیکس اس سے ادا کریں، اور اگر کسی کو دیں تو بغیر ثواب کی نیت کے دیں. بینکوں میں نہ چھوڑیں، ورنہ بینک والے اس کا غلط استعمال کریں گے. یہ تمام تفصیلات بہت طویل ہیں، لیکن کچھ آپ کو بتا دی. اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کچھ نہیں تھے تمہیں عدم سے وجود بخشا، نیست سے ہست ہوئے، نہیں تھے پھر ہوئے، پھر تمہیں روزی دی. یعنی جب تک تم دنیا میں زندہ رہے تمہیں رزق بخشا، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، رہنے کو. اللہ تعالی رازق ہے. کیا ہے؟ آواز آئے؟ رازق، رزق دینے والا. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. آپ کی زندگی، آپ کا وجود، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال، آپ کی غذا، یہ سب رزق ہے. آپ کی اولاد، یہ سب رزق ہے. یہ اللہ نے دیا ہے. لوگ روزی کی فکر میں کتنا کچھ کرتے ہیں. جب پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک سے بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو چاہتے ہیں کچھ کھانے پینے کو ملے. عام لوگ کھانا پینا چاہتے ہیں، خاص لوگ دل کی روزی مانگتے ہیں. یعنی اللہ ہمیں فرما برداری کی توفیق دے. وہ عبادات میں اخلاص چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں خالص ہو جائیں. جو کم ہمت ہے وہ صرف کھانا پینا مانگتا ہے. حالانکہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ کھانا پینا گندگی بن کر نکلتا ہے. آپ کا فضلہ جو نکلتا ہے اسی سے دوبارہ کھاد بنتی ہے، اسی میں پھر دوبارہ بیج ڈالا جاتا ہے. تو ہم اگر سوچیں تو ہم اس کھانے پینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. لڑ لیتے ہیں، کتنے فساد کر لیتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھا لیتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا. ہم آخرت کا بھی کچھ انتظام کریں، ہم نیکی کا بھی کچھ انتظام کریں. یہ زندگی موت کی امانت ہے. موت آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. صبح سے شام، شام سے صبح سرگرداں محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں روزی کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتے. مگر اللہ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا بھی بھاری لگتا ہے، اس کا نام جپنا بھی بھاری لگتا ہے. اب مثال کے طور پر جمعہ ہے، آج مسلمانوں کی شوکت کا دن ہے.
پہلی امتوں کو جمعہ دیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو ملا۔ یہ سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ گورنمنٹ نے بھی قانون بنایا کہ 1 بجے سے 3 بجے تک کام نہ کیے جائیں، جمعہ پڑھا جائے، مگر مسجد کے پڑوس میں سے آپ کو ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ دنیا کے لیے، انہیں نہیں ہے کہ 2 گھنٹے اپنا کام روک لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 2 گھنٹے میں ہم اچھی خاصی کمائی کر لیں گے، حالانکہ وہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں اس کا احساس نہیں۔ کچھ لوگ آخر وقت میں جب نماز کا ٹائم ہوگا اس وقت آئیں گے مسجد میں، 2 رکعت پڑھیں گے اور بھاگنے کی کریں گے، باقی نماز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے میچ دیکھ لیں گے، ڈرامے دیکھ لیں گے، مگر اذان کی آواز بھی شروع ہو جائے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ختم ہوگی، سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوریاں اگر ہم نوٹ کریں تو یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جو رزق میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، بندش نہیں ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم خود اپنے رزق میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، یقین ہے، مانتے ہیں اللہ رازق ہے، رزق دینے کا وعدہ کیا اس نے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا ہو، درخت کے کسی سوراخ میں چھپا ہو، اس کو وہاں بھی رزق پہنچتا، سمندر کی تہ میں ہو، پہاڑوں میں ہو، غاروں میں ہو، اللہ رزق دیتا ہے۔ انسان کو شکر کرنے کو کہا گیا، مگر انسان ہی ناشکرا، کسی اور کو شکر کرنے کو نہیں کہا، انسان کو کہا۔ شکر کا مطلب قدر کرو، اللہ کا احسان مانو، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، اور جب مشکل پڑتی ہے تو پھر روتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، اور کچھ اسی طرح بے فکری میں ہی چلے جاتے ہیں گناہوں کا بوجھ لے کر۔ تو یاد رہے، اللہ تعالی سے یہی مانگا کریں، یا اللہ روزی دے، برکت والی دے، کشادہ دے، اور اس کا شکر ادا کر کر عبادت کی توفیق دے۔ شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، عبادت کرنے کی کہ میں کھاؤں گا تو جسم میں طاقت آئے گی، میں عبادت کروں گا۔ آپ کا محنت کرنا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ عبادت کی نیت سے زندگی گزاریں گے۔ اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ